اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في سورة اللقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو کہ تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جب مسلمان بنو، جب مومن بنو تو کامل بنو، اسلام کو، ایمان کو اپنے اوپر پوری طرح حاوی کر لو، اپنے دلوں میں ایمان و اسلام کو بسا لو۔ لہذا ایک مسلمان، ایک مومن حقیقی معنوں میں، حقیقی کا لفظ اس مسلمان کے ساتھ اسی وقت لگ سکتا ہے جبکہ وہ اس کی زندگی، اس کا کیریکٹر،
اس کے عادت و اطوار، اس کے اخلاق پر مذہب اسلام حاوی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ہاں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ اسلام سے دور کرنے کے لیے تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں بہکا رہا ہے تو کھلا کھلا بہکا رہا ہے۔ علی الاعلان اللہ تعالیٰ سے اس نے کہہ دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو گنہگار بنا کے رہوں گا، سرکش بنا دوں گا، میں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ علی الاعلان اس نے اللہ سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے الفاظ کو لکھ دیا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا یہ کھلا دشمن ہے، اس نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہے گا، لہذا اسے بچو، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ وہ وسوسوں کے ذریعے سے تمہارے پاس آ گیا، تمہارے خیالات کو بدلے گا، تمہارے نظریات کو بدلے گا، آس پاس کے ماحول کو بدلے گا، وہ نئی نئی چیزیں تمہاری نظروں کے سامنے لائے گا، نئے نئے خواب تمہیں دکھائے گا، ایسے خواب دکھائے گا جو تمہیں راتوں رات مالدار بنا دیں گے، لیکن یہ چیزیں وہ تمہیں اس وقت دے گا جب تم اسے ایک جھولی میں بھر کر اپنا ایمان دے دو گے۔ اپنے ایمان کا سودا جب تم کرو گے، اپنے اسلام کا سودا، عقائد کا سودا جب تم اس سے کرو گے، تو پھر وہ تمہیں ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے ڈالے گا۔ تو محترم سامعین، اس تمہید میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اسلام میں جو داخل ہونے کا مسئلہ ہے، پورے کے پورے علماء اسلام نے 5 چیزیں ایسی بتائی ہے کہ 5 چیزوں میں اگر کوئی مسلمان مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ کا معاملہ۔ اس عقیدے کے معاملے میں انشاءاللہ جس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے، مکمل طور پر ایک مسلمان کا داخل ہونا ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے معاملات، تو چوتھی چیز ہے عبادات، معاملات، ذہن سے نکل رہی ہے، الغرض 5 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لہذا اس میں سب سے بڑی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدے میں 2 چیزیں اہم، ایک چیز ہے توحید کا اقرار، دوسری چیز ہے شرک کا انکار۔ جب تک یہ 2 چیزیں واضح نہیں ہوگی، ایک مسلمان حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا، اسے مسلمان کہا نہیں جا سکتا۔ توحید کا اقرار ہونا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار ہونا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک شخص کو کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ اپنی زبان سے اس کی گواہی دیتا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں جو پہلی چیز ہے لا الہ، کیا مطلب اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی کہ عبادت کے لائق کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پہلے انکار کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب اقرار کرتا ہے بندہ الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پہلے انکار کیا گیا، اس کے بعد پھر اقرار کیا گیا۔ سب سے پہلے شرک کا انکار کر دیا جائے گا،
ہر چیز کی نفی کر دی جائے گی، پھر کہا جائے گا ہاں ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جس کے عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا اس کا مقام ہو، کتنے ہی بڑے رتبے پر وہ فائز ہو، کتنی ہی بڑی جائیداد کا وہ مالک ہو، کوئی بھی پھر عبادت کا مستحق قرار نہیں پا سکتا۔ محترم سامعین، جب عقیدے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہاں پر فرق ہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ جب عقیدہ توحید کا اظہار ہم کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے شرک کے انکار میں ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ بہت سارے مسلمان اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھتے ہوئے بھی دین اسلام سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کا انہوں نے انکار اقرار تو کیا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی اس کا انکار کرنے میں وہ پورے نہیں اترے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، ان کے نام مسلمان ہے، ان کا گھرانہ مسلمان ہے، باپ دادا کا نسب نامہ دیکھا جائے تو وہ مسلمان ہے، وہ مشرکون، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک، وہ شرک میں ملوث ہے۔ انہوں نے عبادتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اللہ کی عبادت جس قدر سے ہونی چاہیے تھی، جس خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، جس انفرادیت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ویسی عبادت نہیں کی۔ اللہ نے کہا قرآن میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو بھی سجدہ کریں گے اور اپنے بڑوں کی باتیں بھی مانیں گے۔ بہت سارے ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی کرامات ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کے ہاں بھی سجدہ بنتا ہے، ان کے دربار میں بھی حاضری دینی ضروری ہے، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، احوال بگڑ سکتے ہیں، حالات بگڑ سکتے ہیں، ہماری طبیعتیں بگڑ سکتی ہے اگر فلاں کے نام کا ایک دھاگا ہمارے جسم سے جڑا ہوا، عقیدوں کو بدل دیا، توحید میں شرک کی ملاوٹ کر لی۔ محترم سامعین، اسی لیے شرک کی قباحت کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ ظلم بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ صرف ظلم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے شرک کو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات میں یاد رکھو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک ظالم کسی معصوم کو قتل کر دے، ہم اسے ظلم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ظلم اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے چھوٹا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ پیدا کیا اس نے، اور جس کے سامنے تم جھک رہے ہو اس کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور تم اس کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جو اس کا محتاج ہے اس کے سامنے تم جھک رہے ہو۔ پکارنا اسے چاہیے تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے تم ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جائے، اسے اپنا نہ کہے، یا پھر اس کی ذات میں کسی اور کو ملائے، یا پھر اس کے برابر کسی اور کو مقام دے۔ اس سے بڑا احسان فراموش، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا بے حیا اور بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے، گرچہ کہ اس کے جسم پر عزت کا کتنا ہی بڑا لباس کیوں نہ پہنایا گیا،
وہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ فائز ہو، اگر اس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لیا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھا کہ اس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اس کے لیے رکوع ہو سکتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں، اسے پکارا جا سکتا ہے، اسے مانگا جا سکتا ہے، تو اس سے بڑا بے غیرت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ظالم یہی ہے جو اللہ کے سامنے کسی اور کا نام لے رہا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے بار بار یہ وضاحتیں دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں اس شرک کے معاملے میں خبردار کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود اس طرح کرنے کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے تعالو میرے پاس آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہے، اور وہ کسی بھی صورت حلال نہیں ہو سکتی، گنجائش نہیں نکالی جا سکتی، بہانے نہیں بنائے جا سکتے، تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ، کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گی، تمہارے سجدے اللہ کے لیے ہوں گے، تمہارا رکوع اللہ کے لیے ہوگا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہاری زبان پہ یاد کسی کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تم پکارو گے تو اسی پکارو گے، تم مانگو گے تو اسی سے مانگو گے، تم دامن پھیلاؤ گے اسی کے سامنے پھیلاؤ گے، اور یہ پیشانی رگڑو گے تو صرف اسی کے سامنے رگڑو گے، اپنی زمین نیاز خم ہوگی تو بارگاہ الہی۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے، شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اس کائنات میں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی اور کو لا لینا، داخل کر لینا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو تمہیں ہلاک ہی کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تمہیں کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ اور اس 7 گناہوں کی لیسٹ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اسی گناہ کو رکھا ہے الشرک باللہ، کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے لیے رکھی ہیں کسی اور کو دے دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو چیزیں رکھی ہیں کسی اور کے نام پہ کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اور محترم سامعین، یہی وہ شرک ہے جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، معاف نہیں ہو سکتا شرک۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک شخص نے چوری کی، گرچہ کہ اس نے توبہ نہیں کی، ایک شخص نے زنا کیا، بدکاری کی، فحاشی کی، اور اس نے توبہ نہیں کیا، ایک شخص نے دھوکہ دیا، توبہ نہیں کیا، ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا، توبہ نہیں کیا، ایک شخص نے دھوکہ دیا، توبہ نہیں کیا، ایک شخص نے چغلی کی، غیبت کی، گالی دی، ظلم و ستم ڈھا، قتل کیا، توبہ نہیں کی، اسی حال میں وہ مر بھی گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، یا کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی سزا وہ پائے، وہ جہنم میں جائے، اس کی سزا اسے ملے، لیکن میرے بھائیوں اس کے بعد وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا، اگر بدقسمتی اس کی، اگر اس نے توبہ نہیں کی، اسی حال میں اس کی سانس اکھڑ گئی، اللہ خود کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گنجائش نہیں ہے
کسی نبی کے اندر اتنا دم نہیں ہوگا، کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کر سکے۔ کھلے الفاظ ہیں قرآن کے، اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی اس کے ذات میں شریک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اس کائنات کا جو بھی بندہ ہے، اگر اس نے ساتوں زمین اور آسمان بھر بھی گناہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ ذرہ برابر ایمان کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملایا، جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو نہیں دیا، تو اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر۔ لیکن میرے بھائیو شرط ہے، شرک نہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے یا پھر چند دنوں کے لیے جہنم ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائیو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو مشرک وہ بدقسمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا اس پر ہم نے جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہیں نکل سکتا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ اسی میں رہے گا، موت نہیں ہوگی، وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ بے قرار ہوگا، جہنم کا عذاب اس پر مسلط ہوگا، وہ انگاروں میں لپٹا ہوا ہوگا، لیکن ایک سانس کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ محترم سامعین، دیگر گناہ ہو سکتا ہے معاف ہو، لیکن میرے بھائیو اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے ہر کسی کو بچنا ہے، اور ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ ہونا ہے کہ میری ہر بھائی اور میری ہر بہن کو میں جہنم کی ابدی آگ سے بچا کے رہوں۔ یہ ہماری کوشش ہونا ہے، ہمیں اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرنا ہے، کیونکہ محترم ہم جانتے ہیں، دیکھیے ہمارے خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، یہ درد کی بات ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنے دل میں درد پیدا کرنا ہے کہ میرے یہ جتنے خاندان والے ہیں، یہ میرے جتنے عزیز ہیں، اقارب ہیں، ان سے میں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، اور اپنے عزیزوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ وہ غلط فہمیوں میں ہیں، وہ یہ نہیں جانتے، شرک کی قباحت انہیں معلوم نہیں ہے، شرک کی مذمت سے وہ واقف نہیں ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس سے وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں دین حق کی دعوت دیں، توحید کیا ہے بتائیں، شرک سے انہیں بچائیں، یہ سب سے پہلا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے۔ جب آپ توحید والے ہیں، اہل توحید ہیں، کلمہ توحید کو جانتے ہیں، شرک کی مذمت سے آپ واقف ہیں، تو ہم پر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے اپنوں کو یا پھر اپنے سے جو دور ہوں یا پھر غیر ہو، ان کو اس کی قباحت سے واقف کرائیں اور اللہ رب العالمین سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ شرک ہے جو ہمارے اچھے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ برے تو برے چھوڑیے، اچھے عمل بھی ہوں تو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں، یعنی کہ صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرو گے، شرک جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہوگے، لیحبطن عملک، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور ہمیشہ کے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ محترم سامعین، یہ وہ شرک ہے
جو ہمیں ہمیشہ کا جہنمی بنانے والا ہے، ہمارے اچھے اعمال کو بھی تباہ و برباد کرنے والا ہے، تو اس سے باہر آنے کے لیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے اندر کیسی کوششیں ہونی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وہ شرک ہے جو ہمیشہ کا ہمیں جہنمی بنانے والا ہے۔ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، کو جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنا کر اسے پکارنے والا ہو، وقت پر اسے پکارنے والا ہو، اسے حاجت روا سمجھنے والا ہو، اسے مشکل کشا سمجھنے والا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دستگیر سمجھنے والا ہو، اسے اعظم سمجھنے والا ہو، اگر اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، ایسا شخص جہنم میں داخل ہو۔ کوئی کمپرومائز نہیں، رونا بل بلانا نہیں، گڑ گڑانا نہیں، سجدہ ریز ہونا نہیں، کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے، جس نے کیا اسی حال میں مر گیا، یوں ہی اٹھا کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو محترم سامعین ذرا دیکھیے کہ جب کوئی شخص شرک میں ملوث ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلی چیز، جو سب سے بڑا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت اس کے سامنے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہوتا جس کو وہ اللہ کو چھوڑ کر مانتا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے تو یہ چڑچڑے پن میں آ جاتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے جتنے لوگ مشرک ہوتے ہیں، ذرا توحید کی دعوت دو، سننا ہی، ارے جان دو بھائی چھوڑو، وہ بات ہی مت کرو، آپ سب نئے نئے باتیں کرتے رہتے، توحید کی بات آتی کہ نیا پن آ جاتا ہے، بات ہی مت کرو۔ اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی کی دعوت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ذرا اسے چھوڑ کر ذرا کرامات کی بات کرو، آپ ذرا قصے کہانیاں سناؤ، خوشی سے سنتے، بادب بن جاتے، ٹوپی لگا کے سنتے، لیکن اللہ کی توحید سننا ان کے لیے گوارا نہیں، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی جگہ آ جائے تو پھر اللہ کی عظمت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ حرم میں چلے جاتے، مکے میں پہنچ جاتے، اللہ کے گھر کے سامنے رہتے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کی عظمت نہیں ہے۔ ان کی بس خواہش یہی ہے کہ وہ مکے کو کب چھوڑے اور کب مدینے کی طرف رخ کرے، کیونکہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو درجہ دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ سے زیادہ صرف اللہ کا رسول پسند، اللہ کا گھر پسند نہیں، مکے میں رہنا پسند نہیں، مکے کی عبادتیں انہیں پسند نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا انہیں پسند نہیں، مدینے میں جا کر دیواروں کو چومنا پسند ہے، چادروں کو چومنا پسند ہے۔ تو محترم سامعین یہ ایک غلط رخ ہے، شیطان کا یہی کام ہے کہ کسی کو اصل مقام سے ہٹا کر اس کی عظمت، اس کا خوف اتنا دلوں میں ڈال دو کہ اللہ بھی اس کے سامنے حقیر نظر آئے۔ نعوذ باللہ، یہی ہو رہا ہے آج، جا کر دیکھیے آپ لوگ، ایسے بہت سارے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی یا پھر خیر اللہ کی ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے سامنے خیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پھولے نہیں سماتے، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، لہذا ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے کی عظمت اگر دل میں کم ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرک کو ڈائریکٹ نجس قرار دیا ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے یہ نجس ہے، یہ گندا ہے، یہ پلید ہے، یہ غلیظ ہے، کیونکہ اس کے دل میں گندگی بھر گئی ہے، کفر کی، شرک کی گندگی بھر گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے کلمے کی مثال بیان کی تو کلمے کو طیبہ کہا ہے، کلمۃ طیبہ،
کہ پاک ہے کلمہ، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے، طبیعت کے موافق ہے، یہ فطرت پر مبنی کلمہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب شرک آتا ہے تو یہ بڑی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے یہ گندے ہیں، یہ نجس ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے یہ نظریات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنانے کی۔ اس میں ہمیشہ جس کسی سے بھی آپ بات کیجئے، توحید کی بات کیجئے، شرک سے منع کیجئے، ان کے پاس سب سے پہلی دلیل اپنے آباء و اجداد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جب اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہتے تھے کہ اتبعوا، اس کی اتباع کرو جو مجھ پر نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کی اتباع کرو، تو ان کی زبانوں پر یہی الفاظ ہوتے بل وجدنا آباءنا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تیری بات نہیں مانتے بلکہ ہم تو انہی کی مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ ان کا دین برا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی میرے بھائیوں گمراہی جو شرک کی نکلی ہے، اس کا بڑا سبب اپنے آباء و اجداد کی اندھی پیروی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اے نبی ذرا ان سے کہہ دو کہ اولو کان آباؤہم، اگر تمہارے باپ دادا ناسمجھ تھے، نادان تھے، جنہیں عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی بات مانو گے؟ یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے باپ دادا جو ہیں، جو بڑے بڑے کا تم نعرہ لگا رہے ہو، یہ بھی نادان ہو سکتے ہیں، یہ بھی جاہل ہو سکتے ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہو سکتا، یہ ہدایت پر نہیں بھی ہو سکتے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کون؟ آپ کے چچا ابو طالب ہیں، لیکن کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا ان کا عقیدہ صحیح تھا؟ اللہ کے رسول نے بار بار کہا کہ ایک مرتبہ کلمہ توحید کو پڑھ لو، اللہ کے سامنے اس کلمے کو حجت بنا کر میں پیش کروں گا، لیکن میرے بھائیو ابو طالب کے حصے میں ہدایت نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ یہ ابو طالب ہے جنہیں جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ انہیں انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے سبب ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ جہنم کی سب سے چھوٹی سزا ہے جو ابو طالب کو دی جا رہی ہے، جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے چچا ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب ان کی شرک کی بنیاد پر ہے۔ تو محترم سامعین، بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، وہ صحیح راستے پر ہو، وہ نادان ہو سکتے ہیں، وہ ناسمجھ ہو سکتے ہیں۔ آباء و اجداد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنت ہے۔ آپ کے باپ دادا مر گئے، وہ چلے گئے، لیکن اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت زندہ ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بدلے گا نہیں، لہذا ماننا اس کو ہے، چلنا اس پر ہے، اس کے سامنے کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی اور کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، یہ وہ چند باتیں ہیں جو شرک کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی بے حد ضروری تھی۔ محترم سامعین، یہ ایسا موضوع ہے، اس موضوع پر جتنا کہا جائے، جب کبھی کہا جائے، اور جتنے وقت تک بولا جائے، جس جگہ پر بولا جائے، یہ ایسا موضوع ہے جو کہ ہمیشہ کبھی رہے گا۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس پر کتنا ہی بولا جائے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہماری پوری کوشش یہی ہو کہ ہم اللہ کی دی ہوئی توحید پر ہمیشہ زندہ رہیں، عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ ہمارے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب جس طرف چاہے موڑ دے سکتا ہے، وہ توحید کی طرف بھی باقی رکھ سکتا ہے یا پھر شرک کی طرف بھی موڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کفر اور شرک کی طرف مت موڑ، گناہ کی طرف اس دل کو نہ لے جا،
تو لہذا محترم سامعین اللہ تعالیٰ سے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے دین و اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موحد بنا کر اس دنیا میں رکھے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ہمارے رگوں سے جب نچوڑا جائے رگوں کو تو یہی عقیدہ توحید ہمارے رگوں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ یہ جو فتنے پنپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک رؤوف رحیم ورب الرحیم۔